تو یہ اجتماعی ہے جی، ہر ایک کے لیے، پوری امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کی فکر کرے اور کوشش کرے کہ کیسے جو ہے خیر کی چیزیں دنیا میں قائم ہو جائیں اور کیسے برائیاں جو ہیں دنیا سے نکلتی چلی جائیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جی یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کو اب ہم سوچیں اس کی روشنی میں کہ ہمارا ایمان کتنا بنا ہوا ہے. کیا ہم اپنی ذات سے اللہ کی نافرمانی سے اور حرام کاموں سے بچتے ہیں، یا ہم دوسری جگہ اللہ کی نافرمانی دیکھتے ہیں تو اس سے ہمارا دل دکھتا ہے. دل میں برا سمجھنا آخری جگ کہا گیا، دل میں برا سمجھنا. ہم اس کو روکنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، یعنی ہم کیا محنت کرتے ہیں کہ جس سے برائی چلی جائے. ایک راستہ برائی کے دور کرنے کا یہ ہے کہ بھلائی کی محنت کی جائے تو برائی دور ہو جاتی ہے. جی ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو نماز کی ترغیب دی جائے. روشنی آتی ہے تو اندھیرا چلا جاتا ہے. جی تو ہماری محنت میں یعنی نیکی کی ترغیب، نیک کاموں کی ترغیب دی جاتی ہے. آہستہ 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 برائیاں زندگیوں سے چھٹتی چلی جاتی ہیں. ہمیں خوب یاد ہے اپنے پڑھائی کے زمانے میں بمبئی میں اسٹوڈنٹ لائف میں جماعتیں نکلتی تھیں تو محلوں کے بچے بھی جوڑ دیتے تھے. جی تو بعض محلے ہیں بمبئی میں، بھنڈی بازار، نل بازار، چور بازار، اس طرح کے علاقے ہیں. وہاں کے بچے وہ علاقے اچھے خاصے وہاں کے بدنام زمانہ اور ریڈ لائٹ ٹائپ کے علاقے ہیں. وہاں کے بچوں کو وہاں کی جو مسجدیں ہوتی تھیں، جھوپڑ پٹیاں، سلمز ایریا، وہاں کی مسجد والے جوڑ دیتے تھے. اور نوجوان ہیں تو طلبہ وغیرہ کی جماعتیں ہوتی تھی تو ان کے ساتھ ہدایت لے کر کے بھی جوڑ دیتے تھے. تو ان میں ایسے بچے ملتے تھے جو بالکل ڈرگ ایڈکٹ ہیں، ایسے ملتے تھے جو بالکل شراب کے عادی ہیں. جی ان کے ساتھ ان کے بڑے بھی ایک دو ہوتے تھے اور ساتھ میں جماعت کے اندر. اب جب وقت لگتا ہے تو اس کے بعد احساس پیدا ہوتا ہے، روتے ہیں. جی جی مجھے خود کئی لوگوں نے بتایا کہ میری صبح شراب سے ہوتی تھی اور میری رات شراب سے. میں بستر پہ شراب کے ساتھ جاتا تھا، صبح اٹھ کر میں پہلے شراب کے گھونٹ پیتا تھا. کہا میں نے توبہ کر لیا، میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. جی بعض بچوں نے کہا کہ ہم ڈرگ کے اتنے عادی کہ اگر ہمیں اس کے لیے پیسہ نہ ملے تو ہم کوئی گھر کا سامان چوری کر کے لے جا کر کے خرید لیتے تھے. لیکن اب ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کہ اگر ہم نہ لیں تو ہمارے آنکھ میں سے پانی اور ناک میں سے پانی اور ہمارے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہوں. لیکن اب بات سمجھ میں آ گئی، اب نہیں کریں گے. جی تو یہ محنت ہے جس کے ذریعے سے زندگی سے بے دینی نکلتی چلی جاتی ہے. اگر آدمی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنی اصلاح کی نیت سے جی اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اصول آداب کی پابندی کے ساتھ اور امیر کی اطاعت کے ساتھ اس محنت کے اندر جب چلتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے بے دینی کو ختم فرماتے ہیں. کتنوں کی زندگیاں بدل گئی. جی کتنوں کی زندگیاں بدل گئی. یہ محنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے. جی تو ہمیں اپنے ایمان پر محنت کرنی ہے. جی ہمیں عبادات پر محنت کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا. اپنی نمازوں پر ہمیں محنت کرنی ہے. جی کہ ہم بچپن سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. جی ہماری نماز بتایا کہ اچھی نماز کے 2 ہی درجے ہیں. ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراه فإنه یراک. اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اب بتائیے اتنے سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن اب بھی میں نماز میں ہوتا ہوں میرا ذہن کہیں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، بلکہ جس چیز کو میں چھوڑ کر آتا ہوں دماغ وہی ہوتا ہے. تو میں نے اپنی نماز کو بنانے کی کتنی محنت کی. اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ بھائی خالی وقت میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے دھیان کو جمانے کی مشق کی جائے. نماز کو جاندار بنانے کے لیے ہمارے علماء جو بتاتے ہیں کہ نماز میں کھڑا ہوا جائے اس احساس کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ جس ذات عالی کے سامنے میں کھڑا ہوں میرے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل اسی کے سامنے، اسی کے ہاتھ میں، ایسے ذات کے سامنے میں کھڑا ہوں. جی اور نماز کو پڑھتے وقت نہ اس نماز کے فضائل جو ہے وہ ذہن کے اندر ہو کہ میرے روزی کے مسئلوں کو بھی حل کرے گی، یہ میرے قبر کے مسئلوں کو بھی حل کرے گی. جی یہ پل صراط پر سے تیزی سے پار بھی کروائے گی، یہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دلوائے گی، حساب کتاب کو آسان کرے گی، جنت میں داخلے کا سبب بنے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جی اس کے احساس کے ساتھ، فضائل والے شوق کے ساتھ. جی اور سیکھ کر کے
نماز کے جو مسائل ہیں ان کو جان کر کے اس کے فرائض کی ادائیگی، اس کے واجبات کی ادائیگی، اس کے سنتوں کے اور مستحبات کا خیال کرتے ہوئے نماز کو پڑھنا، اور اللہ کے دھیان کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں جی۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کہہ دے 2-4 منٹ نماز ہماری کتنی 4 رکعت نماز 4 منٹ کی ہوتی ہے، اپنے دل کو سمجھا دے کہ یہ 4 منٹ صرف اللہ کے لیے، بعد میں پھر جی نفس کہے کہ یہ ادھر سوچو ادھر سوچو، کہے کہ بعد کا سارا وقت تیرے لیے ہے، یہ 4 منٹ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ اس وقت میں اگر اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہا ہے تو اس کو دوبارہ واپس لانے کی کوشش کی جائے، وہ تو ہوگا، شیطان تو لگا ہوا ہے جی، ہمارے ذہن کو ادھر ادھر کرتا رہتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ دھیان اللہ کی طرف لگا رہے، اور وہ تو اللہ سے لینے کا راستہ ہے۔ نماز میں تو آدمی اللہ سے بات کرتا ہے، اور نماز صحیح ہو گئی تو زندگی صحیح ہو گئی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ برائیوں کو اگر ہمیں چھٹوانا ہے، اپنی زندگی سے نکلوانا ہے، تو اس کے لیے اپنی نماز کو بنانا اس کے لیے بہت مجرب چیز ہے کہ جب نماز بن جاتی ہے، اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو پھر باقی اوقات میں بھی جو ہے آدمی اس کا خیال کرتا ہے، بلکہ نماز سے تو مقصود ہی ہے کہ زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ کیا مطلب؟ جیسے نماز میں جسم کے اعضاء اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہیں، اور نماز میں ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں کرتے ہیں کہ معلوم ہوا فجر کی نماز میں جی لگ رہا ہے تو 2 کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھ لی، کبھی بھی نہیں ہم کریں گے۔ 2 کے بجائے 3 سجدہ کر لیا، نہ کمی نہ زیادتی، بس جو اللہ کا حکم ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسی کے مطابق نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے نماز کے باہر کی زندگی میں بھی اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور نماز اگر نہیں بنی تو باہر کی زندگی میں بگاڑ کے اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ خالد سیف اللہ صاحب کی خدمت میں بیٹھے تھے تو وہ فرما رہے تھے کہ نماز کی مثال جو ہے نو لوڈ ٹیسٹ کی طرح سے ہے، کہ ٹرکس وغیرہ جو مینوفیکچر ہوتے ہیں تو پہلے ان کا نو لوڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، مطلب خالی ٹرک صحیح چلتا یا نہیں یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ جو ٹرک نو لوڈ ٹیسٹ کو پاس کرتا ہے اسی کا پھر لوڈ کے ساتھ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ لوڈ کے ساتھ پھر ٹیسٹ پاس کرتا ہے نہیں پاس کرتا، تب مانا جائے گا یہ صحیح ٹرک ہے جی۔ تو نماز نو لوڈ ٹیسٹ کی طرح سے ہے، آپ کاروبار میں ہیں چھوڑ کر آئیے، بیوی بچوں میں ہیں چھوڑ کر آئیے، یہ پڑھائی لکھائی میں ہیں چھوڑ کر آئیے، مسجد میں آئیے بیٹھیے، سامنے کوئی اور چیز نہیں ہے، اللہ کے گھر میں آپ ہیں جی، ہر چیز سے نکل کر خالی، بالکل خالی ہو کر کے، اب نو لوڈ ٹیسٹ ہے کہ اب نماز میں جی لگاتا ہے نہیں لگاتا، اب نماز میں اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے نہیں کرتا۔ بتاؤ اگر نو لوڈ ٹیسٹ فیل ہو گیا تو لوڈ ٹیسٹ کیسے پاس کرے گا جی؟ نو لوڈ ٹیسٹ ہی فیل ہو گیا جی۔ اب یہاں پر ہر طرف سے یکسو ہو کر آئے تھے، لیکن اپنے دماغ کو نہیں یکسو کیا، اپنے خیالات کو نہیں یکسو کیا، اللہ کی طرف نہیں کیا، تو اب باہر جب بازاروں میں جائیں گے کہ جہاں اور دوسرے بہت سارے اٹریکشن کی چیزیں ہیں، دوستوں کی مجلسوں میں جائیں گے یا دوسرے اور مواقع میں جائیں گے جہاں پر اور بہت ساری چیزیں جو ہے آدمی کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، تو پھر اس وقت کیسے جی اللہ کی یاد کے ساتھ آدمی اللہ کے حکم کے اوپر چلے گا؟ اس لیے پہلی چیز نماز کا بنانا ہے، نماز کا بنانا جی، اس پر محنت کرنے کی ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے جی، مجھے ضرورت ہے، موت تک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، تو رول ماڈل ہمارے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ جیسے لکڑی گڑی ہو گاڑ دی حضور کی صحابہ کی نماز جی۔ تو ہمیں اپنی نماز کو بنانے کی، جتنی نماز بنتی چلی جاوے گی جی، اللہ کی مدد کے لینے کا راستہ ہے نماز، واستعینوا بالصبر والصلاۃ جی۔ صحابہ سب کام نماز کے ذریعے سے کروا لیتے تھے جی، اور دی گئی نماز، بارش نہیں ہو رہی ہے نماز جی، سورج چاند گرہن کا مسئلہ ہے نماز، کوئی بھی تکلیف اور پریشانی ہے نماز جی، گناہوں کو معاف کروانا ہے نماز، صلاۃ التوبہ ہے جی، اللہ کی نعمت کی شکر ادا کرنے کے لیے نماز صلاۃ الشکر ہے جی، کوئی ضرورت ہے صلاۃ الحاجہ ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے صلاۃ استخارہ ہے جی، صلاۃ کسوف خسوف نہ جانے کی، یعنی ہر موقع کے لیے نماز ہے، سارے مسائل کا حل نماز کے ذریعے سے ہوگا جی۔ اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کہ سجدے میں بندہ اللہ کے سامنے اپنے سجدے میں بندہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑ رہا ہے، یہ نماز، ایسی نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے جی۔ اس نماز کو ہمیں بنانا ہے اور اس بات کی محنت کرنی ہے کہ نماز قائم ہو جائے
یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے. ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں. ہماری مسجد وار جماعت کی محنت اسی بات کی محنت ہے. ہر مسجد سے اس بات کی کوشش کی جائے کہ اس مسجد کے اطراف میں جو پورا مجمع ہے مسلمانوں کا، سب 100% لوگ مسجد میں آنے والے بن جائیں. جی. اور جو ہے مائیں بہنیں خواتین جو ہے گھروں کے اندر نماز پڑھنے والی بن جائیں. جی. سارے عالم میں ایمان اور کلمہ نماز زندہ ہو جائے سارے عالم میں. جی. جی. اور دین کے جو دوسرے شعبے ہیں، جی، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات، جی، وہ آ جائیں. کیونکہ دین جو پھیلتا ہے وہ انہی چیزوں سے پھیلتا ہے. اخلاق سے پھیلے گا، ہمارے معاملات سے پھیلے گا. جی. ہمارے معاملات کی صفائی، جی، ہمارے اخلاق کی بلندی، جی، ہماری معاشرت کی پاکیزگی، ان کو دیکھ کر کے لوگ غیر دین کے اندر آئیں گے. نماز تو مسجد میں پڑھتے ہیں، جی، اور روزہ جو ہے وہ تو پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اور زکوٰۃ مسلمانوں میں دی جاتی ہے، اور حج وہاں کیا جاتا ہے جہاں غیر مسلم نہیں آ سکتے. تو دنیا کے سامنے دین کیسے جائے گا؟ ہمارے معاملات سے جائے گا. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتا، ایفا عہد کی پابندی کرتا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، اپنی بات کا پکا ہوتا ہے. جی. جی. لوگوں پر احسان کرتا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اخلاق تھے جس کے ذریعے سے دین ساری دنیا کے اندر پھیلا. ایک ہے اخلاق حسنہ کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایک اخلاق کریمہ ہے کہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے برداشت کر لیں. اور ایک اخلاق عظیمہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اخلاق تھے کہ جو تکلیف پہنچائے ان کے اوپر احسان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے تلوار اٹھائی، جی، اور جب وہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ نے معاف کر دیا. جی. آپ کے گھر میں مہمان بن کے آئے اور گھر میں گندگی کر کے چلے گئے، آئے تو آپ نے انہیں معاف کر دیا. فتح مکہ کے موقع پر جو جانی دشمن تھے، جو دین کے مٹانے میں، جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے در پہ رہتے تھے ساری زندگی، ان میں سے ایک ایک کو معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا. آج جو اپنے ہتھیار ڈال دے اس کو معافی ہے، آج جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو معافی ہے. جی. آج جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو معافی ہے، آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو معافی ہے. سب کو معاف کر دیا آپ نے. قال یوم یوم المرحمہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. جی. اس کے ذریعے سے دین ساری دنیا کے اندر پھیلا. جی. یہ دعوت کی محنت، اپنی زندگی میں دین کو لانے کی محنت ہے. جی. اس کے ذریعے سے ایک تو خروج ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا. ہر ایک سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں جائیں. کیوں اللہ کے راستے میں جائیں؟ اللہ کے راستے میں جب آدمی جاتا ہے تو جس ماحول کے اندر وہ ابھی اس وقت ہے اور اس کے اندر وہ اس ماحول میں گھرا ہوا ہے اور اس میں اس کو زیادہ سوچنے کا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہیں ملتا. یہاں سے جا کر جب یکسوئی کی جگہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے، زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں جا کر کے ان اعمال میں لگتا ہے جو اعمال ہدایت ہے. جماعت میں نکل کر کے اس بات کی محنت کرائی جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، توحید، رسالت، آخرت کی باتیں کہیں، سنیں، سوچیں اس پر. اس سے ایمان بنتا ہے، اور جب ایمان بنتا ہے تو وہ آدمی کو دین کے اوپر چلاتا ہے. فکر آخرت پیدا ہوتی ہے. پچھلی زندگی میں جو کمیاں کوتاہی ہو گئی، جو گناہ ہو گئے، ان پر ندامت پیدا ہوتی ہے، رونا آتا ہے. تہجد میں انسان اٹھ کر اللہ کے سامنے روتا ہے، معافی مانگتا ہے. جی. انہی باتوں کو دیکھتا ہے. تعلیم و تعلم ہوتا ہے جس سے ہدایت ملتی ہے. ذکر و عبادات کا ماحول ہوتا ہے مسجد کے اندر. نماز پڑھی جاتی ہے، دعا مانگی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے. جی. سنتوں کو سیکھا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے. جی. جی. ہر عمل کو سنت کے مطابق کیسے کرنا، اس کے سیکھنے سکھانے کا ماحول ہوتا ہے. اور خدمت کی جاتی ہے تاکہ ہمارے اخلاق درست ہوں. آج جو میرے اندر تکبر آ گیا، وہ تکبر میرے اندر سے نکلے، تواضع میرے اندر آئے، جس پر اللہ نے رفعت کا وعدہ کیا ہے. من تواضع للہ فرفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اسے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بلند کرتے ہیں. آج میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہوں. اللہ کے راستے میں نکال کر اس بات کی محنت کرائی جاتی ہے کہ ہر ایمان والے کا اس کے ایمان کی وجہ سے اکرام کریں اور اس کو اپنے سے بہتر سمجھیں. جی.
ہم نے اللہ کے راستے میں جا کر ہی سنا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں جی، بلکہ بعض اوقات وہ دوسری مخلوقات سے بھی اپنے کو بہتر سمجھتے ہیں. وہ تو مشہور واقعہ ہے تاتاری شہزادے کا کہ جب تاتاریوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی جی اسلامی سلطنت کی اور علاقوں کی، اور نہ جانے کتنا قتل عام کیا انہوں نے. اس کے بعد ہر طرف خوف و ہراس کا ماحول تھا، تو ان کا شہزادہ نکلا اور ادھر سے ایک بزرگ گزرے، تو اس نے انسلٹ کے طور پر جو ہے ان سے پوچھا کہ تم بہتر ہو یا میرا کتا بہتر ہے؟ تو بزرگ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اگر میں ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤں تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا کتا ہی مجھ سے بہتر ہے. یہ جواب دیا جی. تو اس راستے میں نکال کر کے اس بات ان صفات کو پیدا کرنے کی مشق کی جاتی ہے جی کہ ہمارے اندر سے تکبر نکل جائے جی، ہم ہر ایمان والے کو اپنے سے بہتر سمجھیں جی، ہم لوگوں کے حقوق کو جان کر کے ان کو حقوق کو ادا کرنے کی فکر کریں اور اپنے حقوق کے بارے میں لوگوں کی رعایت کریں تاکہ آخرت میں ہماری نیکیاں بچ جائیں، آخرت کے ہم حساب سے بچ جائیں. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے حقوق نہیں ادا کریں گے تو ہماری نیکیاں دوسروں کو چلی گئیں اور ان کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے گئے جی. تو جب خدمت کرتے ہیں جی تو تواضع پیدا ہوتی ہے جی. چنانچہ ہم دیکھیں کہ ساری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہیں اور جب جاتی ہیں تو ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی ہدایت کے راستے کھولتے ہیں وہ آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں. تھوڑی محنت کے بہت اثرات نظر آتے ہیں جی. مغربی ملکوں میں چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، آسٹریلیا میں چلے جائیں جی، ملیشیا انڈونیشیا میں چلے جائیں، ہمارے ملک کے دیہاتوں میں ہم چلے جائیں، قصبات کے اندر ہم چلے جائیں، تھوڑی سی دین کی محنت کی وجہ سے اس کے اثرات نظر آتے ہیں. نہ جانے کتنی مسجدیں آباد ہو گئی جی. پہلے کہیں یہ تصور تھا کہ ایئرپورٹس وغیرہ کے اوپر مسجدیں ہوں گی جی، جگہ جگہ جو ہے ہر جگہ جو ہے داڑھی ٹوپی والے نظر آنے لگے. اس محنت کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اثرات رکھے. جب دین کی محنت ہوتی ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں جی. اس میں ہم اپنا حصہ لگائیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس جی. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا، تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں اپنے شعبوں سے باہر نہیں نکلنا، اپنے شعبوں کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ دین تو سکھاتا ہی ہے کہ دین حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، اللہ کے حقوق اور اللہ کے مخلوق کے حقوق. چنانچہ جو ہمارے شعبے ہیں ان شعبوں میں مضبوطی کے ساتھ رہ کر کے، بلکہ اس میں اچھے سے اچھا پرفارم کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہمیں اپنی دینی زندگی کو باقی رکھنا ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنی پڑھائی میں آگے رہتے ہوئے اللہ کا بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر کے رہے. ایک استاد ہے تو اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے ادا کرتے ہوئے اللہ کا بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر کے رہے. ایک ڈاکٹر ہے جی، ایک تاجر ہے، ایک مزدور ہے، ایک کولی ہے، ایک کسان ہے، اپنے اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے اللہ کا بندہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن کر کے رہے. اس کو سیکھنے کی یہ محنت ہے جی. اور میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، محنت کا وقت موت تک کا ہے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وقت تیزی سے گزرا جا رہا ہے جی. بعض وقت انسان اب آئندہ 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 کہتا رہتا ہے اور پھر پتہ نہیں لگتا اچانک چلا جاتا ہے. آئے دن سنتے رہتے ہیں جی واقعات کو. اس لیے جی ہمیں بھی جی اس جو کل کرے سو آج، جو آج کرے سو اب والی بات ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کے بارے میں غور کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ ان تقاضوں کے اوپر ہم تیار ہوں. اس لیے ہر ایک سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بھئی نیت کریں، ارادہ کریں. اگر 4 مہینہ نہیں لگا ہے تو 4 مہینے کی نیت کریں. بتائیں کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے میں جانے کے لیے کون تیار ہیں جی. جو اس سال 4 مہینے کے لیے جانے والے ہیں وہ کھڑے ہو کر کے اپنے نام کا اظہار فرمائیں اور بتائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں فکر کرنی ہے کہ جماعت میں تو ہم نکلیں گے، لیکن جب تک ہم اپنے مقام پر ہیں تو ہمیں مقامی محنت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے. یہ بہت اہم کام ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں جی. ہم اپنے محلوں میں ہیں جی. ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ.
تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے سوال ہوگا اپنے دست نگروں کے بارے میں. جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کے بارے میں جواب دیں ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. میرے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، اس کی مجھے فکر کرنی ہے. جی مجھے پیار محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو اس بات کی ترغیب دینی ہے، اپنے گھر والوں کو. جی مستورات کی تعلیم اگر ہوتی ہے تو اپنے گھر والوں کو بھیجنے کی ہمیں فکر کرنی ہے. اپنے گھر میں ہمیں تعلیم کی فکر کرنی ہے. اپنی ذات سے اپنی مسجد وار جماعت کے کاموں میں ہمیں پابندی کے ساتھ لگنا ہے اور اپنی صلاحیت کو، اپنی فکر کو، اپنے اوقات کو اس پر دینا ہے کہ کیسے ہمارے یہاں پر جو ہے کام بڑھے. جی اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو ہمیں لگانا ہے، روزانہ کے مشوروں میں، روزانہ کی ملاقاتوں کے اندر، روزانہ کی تعلیم کے اندر. جس طرح ہم اپنے پرسنل کام کرتے ہیں اس کی پلاننگ کرتے ہیں، روزانہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے کاموں کے کرنے کی. اس طرح دین کا کام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام میرا کام ہے. جی حضور کا کام یہ کام میرا کام ہے، تو اپنا کام سمجھتے ہوئے. جی اور جو ہماری شب گزاری ہوتی ہے سنیچر کو، جی یہ ہمارے لیے پاور ہاؤس ہے. جو اس کے اعمال ہیں اتنے پاورفل ہیں کہ اگر ہم پورا وقت جو ہے سارے جو ہے اس میں شریک رہیں عصر سے لے کر صبح تک، تو جو اس کے اعمال ہیں ان کی وجہ سے ایک روحانی طاقت مل جاتی ہے، ایک فکر اندر سے پیدا ہو جاتی ہے. مغرب کے بعد کا بیان ہے اور دعا ہے، جو سورہ یاسین کی تلاوت، دعا، اور اس کے بعد جو ہے حیات الصحابہ کی تعلیم اور مختلف مشورے جو ہوتے ہیں ہر ایک لیول پر. جی مسجد وار جماعت کا مشورہ، حلقے کا مشورہ اور سینٹرل مشورہ، پھر صبح کے بعد کا بیان، یہ سب اس میں جو ہے ہمارے لیے جو ہے یعنی ہماری روحانی ترقی کا سبب ہے اور ہمیں الحمد دین کی فکر پیدا کرتا ہے. اس لیے اس سے ہم جڑے رہیں. اور جو ہمارا مشورہ ہوتا ہے پیر کے روز اور بدھ کے روز اور سنڈے کو یہاں پر، اور اسی طریقے سے جمعہ کو اور سنیچر کو جو ہے سید نگر کی مسجد میں. جی اس مشورے میں بڑی عافیت ہے. یہاں اس مشورے سے ہم جڑے رہیں گے تو یہ مشورہ ہمیں دین کی محنت کے ساتھ چلاتا رہتا ہے. جی اور جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے صلاحیتیں، وقت اور ان چیزوں کا صحیح استعمال کا وہ موقع ہے. جی زندگی گزری جا رہی ہے، مشورے سے ہم استعمال ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے بننے کا سبب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ دین اور شریعت کو ہماری زندگی کے اندر داخل فرما. اے اللہ دین کو کام کو اپنا کام بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اور پوری انسانیت کو تو ہدایت دے دے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی پوری حفاظت فرما. جہاں بھی دنیا میں مسلمان پریشان ہیں اور جس لائن سے مسائل میں مبتلا ہیں، اے اللہ تیری مدد کے بغیر جو ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اور تیری مدد کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں بن سکتا. اے مولا کریم تو اپنی مدد کو ہمارے ساتھ شامل فرما. اے اللہ ان اعمال کی توفیق دے دے جن سے تیری مددیں اترتی ہیں، اس دین کی محنت پر کھڑا کر دے جس سے تیری مدد ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے. اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو دین کی طرف متوجہ فرما، دین کی محنت سے جوڑ دے. تو ہم سے راضی ہو جا، دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تمام خیروں کا جن کو مانگا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. پناہ چاہتے ہیں تمام شرور سے، اس سے پناہ چاہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اے اللہ ہماری ان ساری دعاؤں کو محض اپنے کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.